یہ نیکیوں کا سیزن ہے، لوٹو جتنا لوٹنا ہے، دن بھی مبارک اور رات بھی مبارک ہے. تو لہٰذا آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، مقبولیت کی گھڑیاں چلتی رہتی ہیں، جیسے خطبے کے دوران کا وقت قبولیت کا ہوتا ہے، بیان کے دورانیہ جو وقت ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اشراق کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پھر اب آج مغرب کی اذان جب ہوگی تو پھر قبولیت کا وقت تو ویسے بھی شروع ہو جائے گا، شب برات مغرب کی اذان سے شروع ہو جائے گی، تو ویسے بھی آج ہماری کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے. کم سے کم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عشاء کی نماز میں پوری مسجد بھر جاتی ہے. اللہ کے بندوں، جب شب برات مغرب سے شروع ہو جا رہی ہے تو پھر مغرب بھی تو ضروری ہے، عشاء بھی تو ضروری ہے، اور مغرب سے پہلے کی 2 نمازیں بھی تو ضروری ہے، 3 نمازیں فجر ظہر عصر وہ بھی ضروری ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دن کی 5 نمازیں ضروری ہے، اور مغرب سے عشاء کا جو وقت ہم گزاریں گے نا تو مغرب کے بعد اوابین کا ثواب فرمایا کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اوابین کی کتنی رکعتیں؟ 6 رکعت. وہ 6 رکعت پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، 2 رکعت سے آپ 6 رکعت پڑھ سکتے. جیسے مغرب کی فرض نماز ہو گئی، مغرب کے بعد آپ ویسے بھی 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت سے 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی ویسے بھی اگر پڑھ لیں گے تو 12 سال کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اوابین کو رات کی تہجد کہا گیا ہے، شام کی تہجد کہا گیا ہے. اتنی اوابین کا مطلب ہی ہے کہ توبہ قبول ہونے والی نماز. اواب سے اوابین. اگر جس کسی کو یہ لگتا ہے کہ میرے بہت سارے گناہ ہو گئے اور میرا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، اب مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، شارٹ کٹ والا کام یہ ہے کہ وہ اوابین پڑھ لے. اوابین کو توبہ والی نماز کہا گیا ہے، اور اوابین کو پسند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے جس نفل نماز یعنی تہجد کے بعد جس کی پابندی کی ہے وہ اوابین ہے. اور اگر عشاء کی نماز ہم پڑھ بھی رہے ہیں تو عشاء کی نماز جب ہماری ہو، عشاء کی نماز کے بعد ہم 4 رکعت اور نفل نماز پڑھ لیں تہجد کی نیت سے. بھلے ہی ہم تہجد میں اٹھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ جو اول وقت ہے یہ جائز وقت ہے، اس میں تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر عشاء کی پوری 17 رکعت ہم نے پڑھ لی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد تہجد کا وقت ہمارا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم جیسے عشاء کی ہمارے پاس 8:30 بجے مثال کے طور پر اگر ہے تو 9:30 بجے تہجد کی نماز کا جو وقت ہے، عشاء کی پوری سنت و نوافل ہو گئی، اس کے بعد تہجد کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت نماز. تو یہ تہجد کا جائز وقت ہے ابتدا کا. اور افضل وقت تو وہ ہے کہ جو فجر کی صبح صادق سے پہلے جو تہجد ہے وہ افضل وقت ہے اس کا، یعنی جتنی دیر سے پڑھے گے تہجد اتنا اچھا ہے. لیکن اگر کوئی یعنی صبح اٹھ نہیں سکتا تو تہجد اگر رات میں بھی پڑھ لے گا تو ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت تہجد بھی آپ نے پڑھی ہے، 8 رکعت تہجد بھی آپ نے پڑھی ہے، 12 رکعت تہجد بھی آپ نے پڑھی ہے. اگر آپ 4 رکعت پڑھ لیتے ہو تہجد نفل نیت سے تو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا، 8 پڑھ لیتے ہو تو بھی ملے گا، 12 پڑھ لیتے ہو تو بھی ملے گا. فرق یہ ہے کہ جتنی بھی تہجد کی آپ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ملے گا، نقصان کچھ نہیں ہے، لیکن پابندی اس پر ہو. تو آج کی رات کم سے کم اگر ہم پڑھ لیں گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آپ بتائیے کیا ہوتا ہے. کہا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ جو لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین آسمان چاند سورج کو بنانے سے 50,000 سال پہلے میری اور آپ کی تقدیر لکھ دی تھی کہ کتنے انسان پوری دنیا میں ہو گئے، پوری دنیا یعنی آل اوور ورلڈ کیا کیا ہوگا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، ماضی حال مستقبل، یہ ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا. انسانوں کی جتنی بھی قیامت تک، آدم سے لے کر آخری انسان تک، اور ساری قوموں کی تقدیریں، ساری امت کی تقدیریں،
چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہر ایک کی تقدیر مکمل طور پر لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دی گئی تھی۔ لوح محفوظ میں سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہے زندگی بھر کی، کہ میں کتنا کماؤں گا، جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، کہ لہٰذا جوانی میں موت آئے گی، بڑھاپے میں موت آئے گی، موت آنے کے طریقے بھی لکھ دیے گئے ہیں، وقت بھی لکھ دیا گیا ہے، حلال کماؤں حرام کماؤں وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا آل و اولاد کے بارے میں بھی لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے متعلق لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے شب برات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، یہ فرشتے لوح محفوظ پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر 1 سال کی تقدیریں لے کر آتے ہیں، ہر ایک کا پرچہ، مثال کے طور پر میرا پرچہ ہو، آپ کا پرچہ ہو، یا ہم تمام کا پرچہ، پوری دنیا کے انسانوں کے پرچے، وہ جب 1 سال میں ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں ان کے ساتھ، مستقبل میں ان کے ساتھ، بھوشیہ میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ وہ فرشتے لوح محفوظ سے 1 سال میں، جیسے اس شب برات سے آنے والی شب برات تک، شب برات 2022 سے شب برات 2023 تک، اب یہ 1 سال میں آنے والے میں یا تو عبادت گزار ہوں، یا تو گناہگار بنوں گا، یا تو جنتی ہوگا، یا تو دوزخی ہوگا، اور یہ سوالات ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو، یہ ایک تقدیر کی بھی قسم ہے، ایک تقدیر مبرم ہے، ایک تقدیر معلق ہے۔ تو ایک تقدیر ایسی ہے جو دعاؤں سے بدل جاتی ہے، جیسے اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب سے دعا یعنی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے ہی، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، آج تمہاری ہر دعا قبول کی جائے گی۔ تو اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ اگر میرے مقدر میں دوزخ ہے تو بدل کر جنت مقدر میں کر دے، اے اللہ اگر حرام کمائی میرے مقدر میں ہے تو بدل کر حلال کمائی میرے مقدر میں کر دے، اگر میری آل و اولاد اور نسلوں کے مقدر میں دوزخ ہے تو آل و اولاد اور نسلوں کے مقدر میں جنت کو کر دے۔ جب یہ مانگے گا اس شب برات میں تو فرق کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا انداز، یعنی دعا کا انداز، گڑ گڑانے کا انداز، رونے کا انداز جب پسند آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی تقدیر کو بدل دیا جائے۔